السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ وجعل الارض بمشیئتہ وخلق هذا الكون لفائدة الانسان وخلق الانسان لتحصیل رضائہ۔ الحمد للہ الذی كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله رؤوف الرحيم۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم جس ذات کے بندے ہیں اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت کامل ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے علم پر میرے اللہ کی حکومت ہے، سب پر میرے اللہ کا راج ہے، ان ساری کائنات پر حکومت کرنے کے لیے لا یستعین بشیء، کسی سے مدد نہیں لیتا، ولا یحتاج الی شیء، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ وہ کیسی ذات ہے؟ جس ذات نے مجھے بنایا، وہ کیسی ذات ہے؟ جس ذات نے مجھے زندگی عطا کی، میرے لیے ارد گرد عزت کا ماحول قائم کیا، میرے جینے کا ماحول قائم کیا، وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ یہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں اس ذات کو پہچانوں۔ یہ ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے کہ وہ کون ہے۔ من لا تراہ العیون، جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی وہ کون ہے؟ ولا تخالط الظنون، جس کو وہم و گمان نہیں پہنچ سکتے وہ کون ہے؟ ولا یصفہ الواصفون، جس کی کوئی تعریف بیان نہیں کر سکتا وہ کون ہے؟ ولا تغیرہ الحوادث، جسے کوئی بھی حادثہ ڈرا نہیں سکتا وہ کون ہے؟ ولا یخشی الدوائر، کوئی انقلابات جس کو ڈرا نہیں سکتے وہ کون ہے؟ یعلم المساکیل الجبال، جو پہاڑوں کے وزنوں کو جانتا ہے وہ کون ہے؟ ومکائل البحار، جو سمندروں کے قطروں سے واقف ہے وہ کون ہے؟ وعدد قطر الامطار، جو برستی بارش کے قطروں سے واقف ہے وہ کون ہے؟ وعدد ورق الاشجار، جو درختوں کے ایک ایک پتے سے واقف ہے وہ کون ہے؟ ولا عدل، جس کے جنت میں جس کی رحمت ہے وہ کون ہے؟ وفی النار عقابہ، جہنم میں جس کا عذاب ہے وہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ لا مکان لا زمان ہے، وہ موجود ہے لیکن مکان کا محتاج نہیں، وہ موجود ہے لیکن زمان کا محتاج نہیں، وہ موجود ہے، ماضی حال مستقبل اس کے لیے برابر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، قل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اپنے رب کو پہچانو۔ میرا رب کون ہے؟ میرا اللہ کون ہے؟ جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، وہ میرا اللہ کون ہے؟ میرا اللہ کیسا ہے؟ اس کا صحیح تعارف، سب سے بہترین تعارف کرایا نبیوں نے۔ ہر نبی نے اللہ کا صحیح تعارف کرایا ہے، اور سارے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے بعد پوری انسانیت پر محسن اعظم ہیں۔ ہر ایک پر میرے اللہ کے نبی کا احسان ہے
کہ انہوں نے ہمیں اپنے اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اپنے رب کا صحیح پتہ بتایا کہ من فی السماء عرشہ، لوگوں اللہ وہ ہے جس کا آسمانوں میں عرش ہے، وفی الارض سلطانہ، اللہ وہ ہے زمین میں جس کی حکومت ہے، وفی البحر سبیلہ، اللہ وہ ہے سمندروں میں جس کے راستے ہیں، وفی النار عقابہ، جہنم میں جس کا عذاب ہے وہ اللہ ہے، وفی الجنت رحمتہ، جنت میں جس کی رحمت ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کا صحیح پتہ بتانے والے وہ کون ہیں؟ وہ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کو اللہ نے آخری نبی بنایا۔ ہر ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے پیچھے کھڑا کیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو آگے کھڑا کیا، اور اللہ نے ان سب کا امام بنایا، اور ساری کائنات کا نبی بنا کے مجھے اور آپ کو اس کی امت میں پیدا کیا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، میرے اور آپ کے نبی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے ایک ہی محبوب بنایا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ نے ایک ہی خاتم النبیین بنایا ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ نے ایک کو جنت کی چابی پکڑائی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ نے ایک کو شفاعت کا شرف بخشا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ نے ایک کو اسلام جو آخری دین مذہب دیا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ نے ایک ہی کو قرآن دیا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ نے ایک ہی کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ نے ایک ہی کو معراج کی کروایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ جس کو ہم بھول گئے، میرے اور آپ کے اللہ نے اسے نہیں بھولا، اور اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، اور ایک ایک لمحے کو محفوظ کروایا اور ہم تک پہنچایا۔ ادا اور لمحہ الگ بات ہے، میرے نبی کا پیڑھی سنو کہ اللہ نے میرے نبی کی پیڑھی کو بھی محفوظ فرمایا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن مراد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن عوض بن بوز بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن تابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن عبدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عراوہ بن ایزی بن زیشان بن عیسر بن اکناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن موزی بن عوض بن ارام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سرور بن رو بن فائد بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن یارو بن ملحیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے نبی سے محبت کی ہے، اس لیے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ایک ایک چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی پیڑھی کو بھی سنبھال کے میرے اور آپ تک پہنچایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس سے اللہ محبت کرے، جس سے اللہ پیار کرے، اگر میں نے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا اور یہ دل دنیا کو دی، اپنے نبی کو نہ دی، اور یہ جذبات دنیا پہ قربان کیے، اپنے نبی کے لیے نہیں قربان کیے، تو یاد رکھنا اس سے ایک بڑا کھاٹے کا سودا اور کوئی نہیں۔ جس نے اپنے نبی سے وفا نہ کی، اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ ارے جس کے لیے جنت کے دسترخوان اترنے کو تیار ہوں، جس کے لیے حوریں اس کی خدمت میں کھڑی ہونے کو تیار ہوں، جس کے خدمت کے لیے فرشتے اترتے تھے، جبرائیل اس کی خدمت کے لیے اترتا تھا، میرے بھائیوں آج ہم نے اس کی زندگی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے اور آپ کے پاس خوبصورت چیزیں ہوں گی، لیکن خوبصورت ان چیزوں کو
استعمال کرنے کا خوبصورت طریقہ نہیں ہے، اور میرے اور آپ کے نبی میں وہ خوبصورت طریقہ ہے جو میرے اور آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گی۔ اللہ نے اس جب کائنات کو بنایا تو اس کائنات کا اصل اندھیرا تھا، اللہ نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے دو نور پیدا کیے ہیں، ایک نور ہے چاند کا، دوسرا نور ہے سورج کا۔ ان دونوں نوروں سے اللہ اس دھرتی کے اندھیرے ظلمات کو دور کرتا ہے، لیکن میرے بھائیو انسان کے دل کا اندر بھی اندھیرا ہے، انسان کی زندگی بھی اصل اندھیرا ہے۔ اللہ نے انسان کی زندگی کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بھی دو نور پیدا کیے ہیں، ایک نور ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نور ہے اللہ کا کلام قرآن۔ جو ان چیزوں کو دونوں کو اپنے نبی اور قرآن کو اپناتا ہے اس کا اندر بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا باہر بھی روشن ہو جاتا ہے۔ میں آپ سب مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں، سارے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی سیکھو بھی صحیح اور پھیلاؤ بھی صحیح اور سکھاؤ بھی صحیح۔ اللہ تمہاری زندگی کو جنت بنائے گا، آپ کی زندگی کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، راحت ہوگی اور زندگی خوبصورت جنت کی مثل گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس بات کو آپ تک پہنچائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔